میری بیوی میرے بوڑھے باپ سے پردہ کرتی جبکہ وہ اسے بیٹی کہتے تھے۔ ایک دن میری بیوی نے میرا لاڈلا طوطا بھی یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ یہ نہاتے ہوئے مجھے دیکھتا ہے۔ میں بیوی کی پارسائی سے بہت خوش تھا، مگر ایک دن کام سے جلدی گھر آیا تو باجی نے کہا تھا تمہارے لیے ایسی بیوی لائے ہیں جو کہ بہت ہی نیک اور پردے دار ہے۔ انسان تو کیا، اسے آج تک شاید پرندوں نے بھی نہ دیکھا ہو۔ میں باجی کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا تھا، مگر آج جب میں شادی کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میں دروازے ہی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب میں اس سے جا کر کیا بات کروں، وہ تو بہت پردہ دار ہے، تو بہت شرماتی بھی ہوگی۔ جا کر اظہار محبت کروں یا اس کے حسن کی تعریف کروں؟ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے میری بیوی نے اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ قدم قدم چلتی میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں تو اس کی ہمت دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے غور سے دیکھ لیں۔ اب مجھے اور حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اچانک سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آپ یوں کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، آ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کر تسلی سے مجھے دیکھ لیں۔ وہ مجھے بیڈ تک لائی اور بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں بھی کسی روبوٹ کی طرح جلدی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے روبرو بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھتی رہی۔ سچ کہوں تو ایسا منظر میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی تھی، مگر مجھے مرد ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی تھی، پھر وہ کہنے لگی، دیکھ لیا مجھے غور سے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگی، بتائیں میں کیسی لگی؟ میں مسکرا کر بولا، بہت پیاری۔ تبھی اس نے گھونگھٹ پھر سے گرا لیا۔ اب میں مزید حیرت میں مبتلا ہوا کہ آج آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں بولا، اتنا بھی نہیں دیکھ لیا کہ پھر سے گھونگھٹ گرانے کی نوبت آ جائے؟ تب میری بیوی کہنے لگی، شاید میں بہت پردے دار لڑکی ہوں، ساری زندگی خود کو چھپا چھپا کر رکھا ہے۔ آج آپ کو اپنا چہرہ اس لیے دکھا دیا کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کا حق بھی بنتا ہے، مگر میں آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولا، کہو۔ تو وہ بولی، ہم دونوں نے شادی سے پہلے کبھی فون پر بات نہیں کی، ہم دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے قطعی طور پر ناواقف ہیں۔ میں چاہتی ہوں جب تک ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی میں آپ سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھوں۔ میں بولا، ناہید، یہ کیسی بات ہے؟ تب وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور بولی، آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بیوی ہونے کے تمام فرائض ادا کروں گی، میں آپ کا حق نہیں رکھوں گی، بس آپ میرا چہرہ مت دیکھیے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے یہ سوچ کر اس کو اجازت دے دی تھی کہ چلو شادی کے اوائل روز یوں ہی نٹ کھٹ شرارتوں میں گزر جائیں گے۔ وہ مجھ سے چھپے گی اور میں اس کو تانگ چھانک کر دیکھا کروں گا، یوں ہی شوگر لگا رہے گا۔ مرد کی یہ فطرت ہوتی ہے نا کہ عورت اس سے جس قدر دور رہتی ہے وہ اس کا دیوانہ بنتا ہے۔ چاند حاصل ہو جائے تو پھر وہ چاند کہاں لگتا ہے۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ کے یہاں بجلی کتنے بجے جاتی ہے؟ میں بولا، نہیں، ہمارے یو پی ایس لگا ہے، یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تب میں نے اپنی جیب سے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر اس کے آگے بڑھایا تو وہ کہنے لگی، شاید جب بجلی جائے تب آپ مجھے تحفہ دے دیجیے گا۔ میں بولا، میں نے کہا تو ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ بجلی تو گئی ہی تھی، نہ جانے یو پی ایس کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یو پی ایس کو جا کر دیکھا، وہ بھی فل چارج تھا، مگر اس کی تار نکل چکی تھی۔ اب اچانک سے یہ تار کیسے نکلی تھی مجھے بالکل بھی علم نہیں ہوا تھا۔ خیر، میں نے تار لگائی تو پورا گھر پھر سے روشنی سے جگمگا اٹھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی بولی، آپ تو کہتے تھے کہ بجلی نہیں جاتی، تو پھر کیسے چلی گئی؟ میں نے کہا، پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا، مگر تم نے بات کی تو چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ ناہید میری بات سن کر ہنس دے گی، جیسے وہ بات بے بات پر ہنستی چلی جا رہی تھی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب اچانک سے وہ سسکنے لگی۔ میں بولا، کیا ہوا ناہید؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں منحوس ہوں، میری زبان کالی ہے، میں نے جو کہہ دیا وہی ہونا تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، نہیں یار، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم اللہ والی ہو، پردے دار ہو، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو گئی ہے۔ تب کہیں جا کر اس کے آنسو تھمے تھے۔ پہلے تو وہ بڑا چہچہا رہی تھی، مگر جیسے ہی بجلی گئی اس لڑکی کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی، وہ بات پہ بات رونے لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ناہید، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب بجلی نہیں جائے گی،
مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے تم ڈر گئی ہو۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ خیر صبح میری آنکھ جلدی ہی کھل گئی تھی۔ میں سو کر اٹھا تو دیکھا میری بیوی چادر میں چھپ کر لیٹی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا میری بیوی اپنے کال کی تو پکی ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ دن تک اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، تو پھر لگتا ہے کہ مجھے ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ گھر میں شادی والا ماحول تھا۔ بہنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہم یوں ہی گپ شپ لگاتے رہے تو باجی نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ، اب ناشتہ لگنے لگا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آتا ہوں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی تو آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تھے۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ سے پردہ کروں گی، آپ کیوں دروازہ نوک کیے بغیر کمرے میں آ گئے؟ تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولا اب اپنے کمرے میں نوک کر کے آؤں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ میں نے ایسے کہتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیے۔ وہ اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ دل چاہتا تھا کہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لی جائے۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں اس کو بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ تب میری بیوی اچانک سے کہنے لگی آپ کو نظر اتارنے کی دعا آتی ہے؟ میں حیران ہوا اور بولا کیوں، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ جس طرح سے مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ کی نظر لگ جائے گی، اور پھر نظر اتارنے کے لیے دعا بھی تو پڑھنا پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں کہکا لگا کر ہنس دیا تھا اور بولا باتیں بنانے کا ہنر کوئی تم سے سیکھے۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ شاید اب آپ جا کر اچھے سے کپڑے پہنے، اب بھلا ایسے اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ کی بیوی اتنی پیاری لگ رہی ہو اور آپ ایسے لگو جیسے 2 دنوں سے منہ ہی نہیں دھویا ہوں۔ میں ہنس دیا اور بولا اچھا ابھی جا کر میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم سے تو باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ میں نے اپنا سفید سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ جب میں واپس آیا تو ناہید اس وقت مکمل پردے میں تھی۔ میں آگے بڑھا اور بولا ناہید یہ کیا، پھر سے چہرہ چھپا لیا ہے؟ تم ویسے پیاری لگتی ہو، اتار تو یہ نقاب، آؤ ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ تو ناہید ایک دم سے رونے لگ گئی۔ وہ بولی اگر میں نقاب کروں گی تو آپ کو اچھی نہیں لگوں گی۔ میں بولا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم اچھی لگو گی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ اب ہم باہر جائیں گے تو سب سوال جواب کریں گے کہ تمہاری بیوی نے نقاب کیوں کیے رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ آپ ہی تو میرے لیے پردے دار بیوی لے کر آئے ہیں، اب اس کے پردے سے نہ گھبرائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے ناہید کو اپنے روبرو کیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، نہ جانے کیسے وہ نقاب کر لیتی تھی، تو اس کی آنکھوں میں اس قدر اداسی اور پریشانی کیوں آ جاتی تھی؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی رو دینے کو تیار ہو۔ میں نے ناہید کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ تم یہ پردہ اپنی مرضی سے کر رہی ہو، اپنی خواہش سے کر رہی ہو، میری جانب سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تمہارا جب تک جی چاہے پردہ کرو اور جب دل نہیں چاہے گا تو نہ کرنا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا اور میرے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ میں من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہیں اپنی بیوی کیسے زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں کہہ دیتا کہ بغیر پردے کے، کیونکہ تب وہ بہت خوش ہوتی، چلبلی سی باتیں کرتی ہے، مگر جیسے ہی اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا مزاج ہی بدل گیا ہے۔ خیر ہم ناشتہ کرنے کے لیے گئے تو ٹیبل لگا ہوا تھا۔ باجی نے آنکھوں میں اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے انہیں ہاتھ سے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ ابھی ناہید ان کے سوال پر رو دے گی۔ خیر رات میں ولیمہ تھا۔ ولیمے میں بھی ناہید نقاب اوڑھ کر ہی گئی تھی، اور میں نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب وہ بار بار روتی تھی۔ ولیمے کے بعد تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب گھر میں فقط ہم 3 لوگ ہی تھے، میں، ناہید اور ابو۔ میری والدہ کے انتقال کو 10 برس ہو گئے تھے۔ ابو ناہید سے کہتے تھے کہ تم جب سے گھر آئی ہو ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی جو بیاہ کر رخصت ہو گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے، میرے گھر کی رونق آ گئی ہے۔ میرے ابو ناہید کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر وہ ان سے پردہ کرتی تھی اور ان کے روبرو نہیں جاتی تھی۔ میں نے ناہید سے کہا کہ ابو سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہنے لگی جب تک میں چاہوں گی میں پردہ کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا۔
ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میری بیوی کمرے میں بھی نقاب اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ میں بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے ہی لگا تھا کہ وہ ایک دم اٹھی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ مجھے آج غصہ آ گیا تھا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب دیکھا ناہید تو کچن میں کھڑی تھی، میں بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا اور بولا کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ کھانا بنا رہی ہوں۔ تو میں نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور بولا کیا تمہارا کھانا بنانا مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا میں تمہارے لیے کسی قسم کی اہمیت نہیں رکھتا؟ تو وہ گھبرا گئی اور بولی کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں بولا کہ یہ جو تم کمرے میں میرا ہاتھ جھٹک کر آئی ہو وہ سب کیا ہے؟ تو ناہید ایک دم سے گھبرا گئی اور کہنے لگی دراصل میری ہانڈی جلنے والی تھی، اس لیے میں جلدی سے باہر آ گئی کہ چولہا بند کر کے واپس آپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب میں تمہارے پاس آ کر بیٹھوں تو مجھے یوں نظر انداز کر کے باہر مت آنا۔ ناہید نے سر ہلا دیا تھا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ ناہید اچھی تھی، گھر بھر کا خیال رکھتی تھی، ہر چیز کا ذمہ اسی کے سر تھا۔ ایک دن باجی آئی تو مجھ سے گلا کرنے لگی کہ ہم جب تمہارے گھر آتے ہیں تو تمہاری بیوی چہرہ چھپا کر ادھر ادھر گھومتی ہے کہ جیسے ہم اس کو کھا جائیں گے۔ جب رشتہ نہیں ہوا تھا تب تو ہمارے سامنے چہرہ کھول کر آتی تھی، کبھی چائے پیش کرتی، کبھی کھانے آ کر پلیٹوں میں ڈالتی تھی، اور اب اپنا چہرہ ہی نہیں دکھاتی۔ تو میں بولا کہ باجی آپ اسے تھوڑا سا وقت دیں، مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ ہی عرصے میں ناہید یہ سب حرکتیں چھوڑ دے گی۔ تو باجی کہنے لگی کہ تم اس کو سمجھاتے نہیں ہو کیا؟ میں ہنس دیا اور بولا باجی سمجھاتا ہوں دل میں نے سوچا کہ آپ کو کیا پتا باجی، آپ کی بھابھی تو مجھ سے بھی چہرہ چھپاتی ہے۔ خیر اب میں واپس آفس جانے لگا تھا، میری چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ایک دن میں آفس سے واپس آیا تو سب سے پہلے اپنے پرندے والے پنجرے کے پاس گیا تھا۔ میں نے 2 طوطے پال رکھے تھے، مجھے ان سے بڑا انس تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ وہ پنجرہ خالی تھا۔ میں بھاگ کے کمرے میں گیا جہاں ناہید بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے طوطے کہاں گئے ہیں؟ میں نے انہیں بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا، پنجرہ کھلا ہے اور وہ دونوں نہیں ہیں۔ تو ناہید اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ وہ بولی میں نے ان کو اڑا دیا ہے۔ میں دنگ رہ گیا اور بولا کہ تم نے اس کو کیسے اڑا دیا؟ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ناہید کہنے لگی کہ آج جب بارش ہوئی تھی تو میں بارش میں نہا رہی تھی تو آپ کے طوطے نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں پردہ کرتی ہوں، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری بے پردگی ہو گئی ہے، تو میں نے اسے اڑا دیا۔ میں بس ایک نظر اپنی بیوی پر ڈال کر باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ مجھے اپنے طوطوں سے بڑی محبت تھی اور اس نے ان کو اڑا دیا، یہ کیسی بات تھی؟ پرندوں سے بھلا کون پردہ کرتا تھا؟ مگر میں نے ناہید سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ تو ہر وقت رونے کے لیے تیار رہتی تھی۔ جب وہ روتی تھی تو مجھے اس پر ترس آتا تھا کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے آئی تھی۔ اس کے ابو کا انتقال ہوا تھا اور ایک بھائی تھا چھوٹا، وہ بھی ابھی کام نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ان کی امی لوگوں کے کپڑے سی کر ان کا پیٹ پالتی تھی۔ ایسے میں تو پھر انسان حساس ہو ہی جاتا ہے۔ میں رات تک اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا کیونکہ میرا دل اپنے طوطوں کے لیے بہت اداس تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھے، کس حال میں تھے، انہوں نے کچھ کھایا بھی تھا یا وہ خود کسی بلی کی خوراک بن گئے تھے۔ رات میں ناہید میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں تمہاری وجہ سے پریشان نہیں ہوں، تم چلو کمرے میں آتا ہوں۔ جب میں کمرے میں گیا تو ناہید کہنے لگی کہ شاہد آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میں تو دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ناہید نے اپنی بات بدل دی۔ وہ بولی میں گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں، صبح میں اپنی دوست کے گھر جانا چاہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جانا، بلکہ ایسا کرو نا میں آفس جانے سے پہلے تمہیں تمہاری دوست کے گھر چھوڑ دوں گا۔ تو وہ ہنس دی اور کہنے لگی نہیں، اتنی صبح جاتی ہوئی میں اچھی نہیں لگوں گی، میں خود آرام سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے ویسے ہی کرنا۔ میں نے طلاق والی بات نظر انداز کر دی۔ خیر صبح میں آفس چلا گیا۔ ابھی کوئی 12 ہی بجے تھے کہ مجھے کال آنے لگی، ان نون نمبر تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو پتہ چلا میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اب ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ بات سن کر تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے کسی سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ میں نے آفس سے چھٹی لی اور جلدی سے ہسپتال جا پہنچا۔ مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کو ICU میں داخل کیا گیا ہے، اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کو بہت سی چوٹیں آئی ہیں۔
2 گھنٹے انتظار کے بعد آخر مجھے میری بیوی سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کا چہرہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں بولا یہ سب کیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی کے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ میرا دل بڑا دکھ گیا تھا کیونکہ میری بیوی تو بہت حسین تھی، اس کا چہرہ خراب ہو جائے گا یہ مجھے کسی صورت بھی قبول نہیں تھا۔ میں نے ناہید کو حوصلہ دیا اور اس سے کہا کہ فکر نہ کرنا، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ خیر میری بیوی پورا 1 ہفتہ ہسپتال میں رہی تھی اور پھر اس کے چہرے سے پٹیاں اتر گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل پھٹنے کو آ گیا تھا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان رہ گئے تھے۔ میری بیوی کی دونوں گالوں پر لمبے لمبے نشان بن چکے تھے۔ زخم پر جو ٹانکے لگے تھے وہ نشان نہایت بدنما محسوس ہوتے تھے۔ ناہید کہنے لگی مجھے شیشہ دکھائیں، تو میں نے لا کر شیشہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کیا آپ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اب کیسے گزارا کریں گے؟ میرا تو چہرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ہر حال میں قبول ہو، تمہارا چہرہ خراب نہیں ہوا بلکہ ذرا سا نشان بنا ہے۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ بھی ٹھیک ہوا تو بھی مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ تب کہیں جا کر ناہید کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ ناہید اب بھی خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھیں بہت اداس تھیں، وہ بالکل بھی ہنستی بولتی نہیں تھی، سارا دن سوچوں میں گم رہتی تھی، اور جب اس کا چہرہ بھی اب خراب ہو چکا تھا تو وہ پردہ نہیں کرتی تھی، نہ مجھ سے چہرہ چھپاتی تھی اور نہ میرے ابو سے پردہ کرتی تھی۔ اب وہ پھر سے گھر کے کام کاج میں مصروف رہنے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ تم کام نہ کیا کرو، میں تمہارے لیے ملازمہ رکھ لوں گا، تو وہ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ کے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا تو دیکھا ناہید کمرے میں لیٹی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ بات سن کر ہی میں حیران رہ گیا تھا۔ ناہید نے دوسری بار طلاق کا ذکر کیا تھا۔ میں بولا ناہید تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تو تمہیں طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اب آپ کے قابل نہیں رہی۔ میں نے اس کو سمجھایا بجھایا کہ ایسا مت کہو۔ پھر میں اسے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے گیا تھا۔ ناہید میڈیسن لے رہی تھی، اس لیے رات کو وہ جلدی سو جاتی تھی، جبکہ میں ساری رات ٹہلتا رہتا تھا۔ مجھے پتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، چہرے بھی خراب ہو جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے یہ والی ناہید اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کا چہرہ خراب ہو گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ یکسر بدل گئی تھی۔ وہ شادی کی رات والی ناہید مجھے بہت یاد آتی تھی۔ وہ تو بات بے بات ہنسنے والی چلبلی سی لڑکی مجھے پسند تھی۔ مجھے یہ روتی دھوتی ناہید اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس سے تو سیدھی بات بھی کرتے تو یہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتی، بات کا الٹا مطلب نکال لیتی تھی، جبکہ وہ ناہید جس سے میں نے شادی کی تھی اس سے تو کوئی الٹی بات بھی کرتا تو وہ اس کو بھی مثبت رنگ دے دیا کرتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ناہید کا چہرہ خراب ہو گیا ہے اور وہ اب اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کا علاج کرواؤں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے لاہور کے بہت بڑے ڈاکٹر سے بات کی تھی، اس سے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کی سرجری کروانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے چہرے سے یہ تمام نشانات ختم ہو جائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے تمام معلومات فراہم کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر آئیں، میں اس کی کنڈیشن دیکھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ علاج کیسے کرنا ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے معائنہ کیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی بیوی کے یہ نشانات بہت پرانے ہیں، یہ اب چہرے کا حصہ بن گئے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی ان سے پریشان نہیں ہے تو سرجری نہ کروائیے۔ میں بولا نہیں، حادثے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ نشانات کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کے ہیں۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگا میرے تجربے کے مطابق تو یہ نشانات پرانے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ ڈاکٹر کیا خاک میری بیوی کا علاج کرے گا جس کو اتنا ہی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ نشان کب کے ہیں۔ خیر میں نے اس ڈاکٹر کے بارے میں بہت سن رکھا تھا کہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، اس لیے میں نے اپنی ناہید کا علاج اس سے کروانے کا سوچا تھا۔ میں نے ناہید سے بھی اجازت لے لی تھی، وہ بھی خوش تھی کہ چلو اس کے چہرے کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم دونوں مہینے میں ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتے، وہ سیشن کرتا تو 3 ماہ کے اندر اندر ناہید کے چہرے کے تمام نشانات ختم ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی مگر اس کی آنکھیں اب ویران تھیں۔ مجھے یہ آنکھیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سرجری کروا کے اس کی آنکھیں بھی بدل دوں اور ویسے ہی بنا دوں جیسے شادی کی پہلی رات تھی۔ ناہید کا چہرہ اب ٹھیک ہو گیا تھا، اب وہ قدرے خوش رہنے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ پہلے جیسی نہیں ہو سکی تھی۔
اب بھی وہ بات بات پر رو دیا کرتی تھی۔ ایک دن بڑی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ناہید سے کہا کہ ہم دونوں باہر کہیں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ہم انجوائے کریں گے، لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں۔ تو ناہید نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو۔ ناہید رونے لگی تھی اور بولی آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا کہ یہ مجھ سے بار بار طلاق کیوں مانگتی ہے۔ میں نے ناہید کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے بولا کہ کیا بات ہے، کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ میرے گھر میں تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے جو تم بار بار مجھ سے طلاق مانگتی ہو؟ تو ناہید کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں تو حیران ہی رہ گیا، دل دھڑکا کہ نہ جانے میری بیوی مجھ پر کیا راز کھولنے والی ہے۔ میں بولا مجھے بتاؤ کیا دھوکہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، آپ کے سامنے سچ آ جائے گا، پھر آپ کا دل مانا تو مجھے اپنے نکاح میں رکھ لیجیے گا، نہیں تو مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ بڑی بے صبری سے وقت کاٹ رہا تھا کہ نہ جانے میرے سامنے کیا حقیقت کھلے۔ پھر ناہید کمرے میں آئی تو وہ کہنے لگی کہ آج آپ کو میں ساری حقیقت بتا دوں گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں ایک ناہید نہیں بلکہ 2 ناہید موجود تھیں۔ میں بولا یہ سب کیا ہے؟ تو میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی شاہد آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، باپ تو بچپن ہی میں مر گیا تھا۔ میں جب 10 برس کی ہوئی تو ایک رات بڑی برسات ہوئی تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور چھت گر گئی اور میرے چہرے پر گری تھی۔ میرا چہرہ خراب ہو گیا تھا، مجھے بارشوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نشان زدہ چہرے کے ساتھ پروان چڑھتی رہی، لوگ مجھے دیکھ کر آنکھیں جھکا لیتے تھے۔ میرا چہرہ سب کو ناپسند تھا، جبکہ سب لوگ ہی میری بہن سمرین کو پسند کرتے تھے۔ ہم دونوں جڑواں ہیں، ہم دونوں کے درمیان 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا، مگر ایک حادثے نے مجھے تباہ کر دیا۔ ہم دونوں جوان ہو گئے، سمرین کے رشتے آنے لگے، مگر مجھے تو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ سمرین نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی وہ بھی نہیں کرے گی۔ مجھے تو خیر کسی نے کیا پسند کرنا تھا، اب تو سمرین کی بھی عمر گزرنے لگی تھی۔ سمرین نے ہی یہ پلان دیا تھا کہ جب لڑکے والے آئیں گے تو ان کے سامنے میں آ جاؤں گی، نام تو ناہید ہی کا بتائیں گے۔ یوں آپ کے گھر والے آئے، سمرین ان کے سامنے آئی، رشتہ پکا ہوا اور نکاح کے وقت میں آ کر بیٹھ گئی۔ یوں شادی ہو گئی۔ پہلی رات کمرے میں سمرین آئی تھی تاکہ آپ کو شک نہ پڑے، اس نے ہی آپ کو اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ یوں وقتاً فوقتاً سمرین آپ کے سامنے آتی رہتی تھی، جبکہ میں آپ کے پاس آتی تو چہرہ چھپا لیتی تاکہ آپ میرے چہرے پر نشانات نہ دیکھ لیں۔ مجھے جب جب احساس ہوتا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، تب تب میں آپ سے طلاق مانگنے لگتی تھی۔ آپ کے طوطے کو بھی میں نے اسی لیے اڑا دیا تھا کیونکہ اس نے ہم دونوں بہنوں کو ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا تو ایک نہیں 2 ناہید، ہماری چوری پکڑی جاتی، نہیں تو خیر میں نے ایکسیڈنٹ کا بہانہ بنایا، ہسپتال کے ڈاکٹر کو کچھ پیسے دے کر ساتھ ملا لیا اور یوں میں داغدار چہرہ لیے آپ کے سامنے آ گئی۔ شاید مگر کبھی کبھار سمرین آپ کے سامنے آ جایا کرتی تھی، وہ ابھی مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں سن نہ سکا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، چہرہ کسی کا تھا اور بیوی کوئی اور تھی۔ محبت مجھے سمرین سے ہو گئی تھی مگر بیوی تو میری ناہید تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ مجھے نقاب والی اور بغیر نقاب والی لڑکی میں فرق محسوس کیوں ہوتا۔ میرے پیچھے ہی سمرین بھی آئی تھی اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی کاش میں نے آپ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا اور میں سچ میں آپ کی بیوی ہوتی، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب ہم دونوں کو اپنی محبت چھپا کر رکھنا پڑے گی۔ آپ میری بہن کو مت چھوڑیے گا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ میں خاموش ہی رہا تھا مگر میں نے سمرین کی بات مان لی تھی۔ میں نے ناہید کو نہیں چھوڑا، میں اب بھی اس کے ساتھ پہلے کی طرح پیش آتا ہوں مگر میرا دل خالی ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ناہید کو رکھ کر میں نے ٹھیک کیا؟